الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم قرآن مجید کا ایک بہترین میریکل آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ سورہ نمل کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانِ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور قسم وار ان کو جمع دیے گئے تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے ایک نبی، ایک پروفیٹ ہے، ایک پریشت ہے حضرت سلیمان۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میریکل یہ دیا تھا کہ وہ تمام جنوں اور انسانوں اور پرند چرند یعنی جانوروں کی باتیں بھی سمجھتے تھے اور سب ان کے کنٹرول میں تھے۔ تو ان کے لشکر میں، ان کی فوج میں، ان کی ملٹری میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے اور اینیملز بھی تھے، اور ان کو الگ الگ کیٹیگریز میں ان کے اکارڈنگلی ان کو جمایا گیا تھا۔ تو قرآن میں ایک آیت ہے جس کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بھی بنایا تھا کہ جیسے آگے یہاں پر بیان کیا گیا حَتَّى إِذَا آتُوا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر، اپنی ملٹری لے کر ایک ایسی جگہ پہنچے پہاڑی علاقے کے پاس جہاں پر چینٹیاں بہت زیادہ تھی، یعنی اینٹس۔ اس سورہ کا نام ہی ہے سورہ نمل یعنی چینٹی۔ تو وہاں پہنچے تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، تو ان چیٹیوں میں سے ایک چینٹی بولی کہ کہا چونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اور کیا کہا لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ تو یہاں پر چینٹی نے جب اپنے ساتھیوں سے بات کی تو بہت سارے لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ یہ تو فیری ٹیلز ہے، یہ تو ایسی خیالی باتیں ہیں اس زمانے میں جو کہ ابھی جانتے نہیں تھے کہ اس پر ایک کچھ ریسرچ ہونے والا ہے، سائنٹسٹ اس کے بارے میں بہت کچھ جاننے والے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے، پہلے بھی تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے ماڈرن ایج میں دا اینٹ، اس کتاب کو اگر آپ پڑھتے ہیں، اس کے کہیں بہت سارے آتھرز ہیں، بہت سارے سائنٹسٹ اور زوولوجسٹ جنہوں نے اس کے اوپر ورک کیا، وہ کہتے ہیں کہ چینٹیوں کا ایک زبردست ورلڈ ہے بالکل ہماری طرح۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ان کا لائف سٹائل دیکھنے کے بعد آپ خود حیران کن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات یہاں پر کہی کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو انسان، جن اور پرندوں پر جو حکومت دی تھی، ان کی فوج میں سب وہ شامل تھے۔ جب وہ چینٹیوں کے اس میدان میں پہنچے تو چینٹی کہنے لگی اپنے ساتھیوں کے کہ تم لوگ جا کر چھپ جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17 and 18۔ تو کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا، وہ کہنے لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل۔ لیکن ابھی ماڈرن ریسرچ جو زوولوجسٹ ہے، جنہوں نے بہت سارا ورک کیا، اپنا ٹائم اسپینڈ کیا چیٹیوں کی لائف کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد انہوں نے بہت سارے کنکلوژنز نکالے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ چیٹیوں کی جو لائف ہے بالکل ہماری طرح ہوتی ہے، ان کے پاس بھی زبردست سسٹم ہے۔ جیسے وہ بریڈ کرتے ہیں، دفناتے ہیں اپنے مردوں کو۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے جس میں الگ الگ، جیسے مینیجر ہے، فورمین ہے، ورکر ہے، ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹیز ہے۔ یہ آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں، سگنلز بھیجتے ہیں۔ اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ ان کا کمیونیکیشن سسٹم بہت اسٹرانگ ہے کہ کئی لوگوں سے ایک ساتھ وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ ان کا مارکیٹ بھی ہوتا ہے جس میں وہ فوڈ ایکسچینج کرتے ہیں، مطلب ایک فوڈ دے کر دوسرا لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو فوڈ گرینز وغیرہ، دانے جو بھی اپنے اندر سٹور کر کے رکھتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم اس کو کیا کرتے ہیں پتہ ہے، وہ کئی نمی سے، پانی سے وہ سڑ نہ جائے، اس میں جب روٹ بنتی ہے تو اس کو کٹ بھی کرتے ہیں، اور اوپر لے جا کر اس کو سکھاتے بھی ہے، اوپر لے جا کر اس کو ڈرائی کرتے ہیں، پھر واپس لے کر آتے ہیں، کیونکہ آپ سبھی تو جانتے ہیں اگر موئسچر، پانی لگ جائے دانے کو تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہترین مثال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بہترین یہاں پر بات کہی
کہ ایک چیٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بل میں داخل ہو جاؤ. تو یہ چیٹیوں کا بات کرنا لوگوں کے لیے بڑا تعجب لگا کہ چیٹیاں بات کر رہی ہیں. خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک میراکل دیا تھا کہ وہ جانوروں کی باتوں کو سن سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ٹریننگ لیتے ہیں کہ اینیملز کیسی بات کرتے ہیں, وہ ان کے سگنلز کا, ان کے وائس کا, ڈیفرنٹ وائس کا کیا میننگ ہوتا ہے, یہاں تک اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی کسی کو یہ فضل دیتا بھی ہے کہ وہ جانوروں کے کمیونیکیشن کو سمجھ سکے. لیکن جو میراکل یعنی جو سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ ڈائریکٹ جانوروں کی سے باتیں کرتے تھے, ان کی باتوں کو سمجھتے بھی تھے. تو انہوں نے اس چیٹی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چیٹی نے کہا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ تاکہ سلیمان کا لشکر تم کو کچل نہ دے. تو اس زمانے میں یا بعد کے زمانے کے لوگوں کے لیے بڑا عجیب تھا کہ قرآن نے ایسی بات کیسے کہی. لیکن آج ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ان کا مارکیٹ ہے, ان کے ورکرز ہے, فوڈ ایکسچینج کرتے ہیں. بڑی بات ہے, آپ دیکھیے مارکیٹ ہے ان کا, اور وہ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں بالکل جس طرح انسان دفناتے ہیں. تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے قرآن کی باتیں جیسے جیسے دور گزر رہا ہے, ماڈرن سائنس آگے بڑھ رہا ہے, قرآن کی ایک ایک آیت ثابت ہوتے جا رہی ہے. تو ضرورت ہے اس کو ہم پڑھیں, اس کو سمجھیں, اور ایسے جو انکشافات ہے اس کی اسٹڈی کریں تاکہ ہم دوسروں تک اس اللہ کے کلام کو, اللہ کے پیغام کو جو ہے ایک اچھے انداز میں پہنچا سکیں. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.